الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. واجب الاحترام علماء کرام، ہمارے فاضل دوست فضیلت الاخ حضرت ڈاکٹر خالد ظفر اللہ صاحب، میں جب بھی سمندری آتا ہوں اپنی زیارت کرواتے ہیں، ہم اس سے سعادت حاصل کرتے ہیں اس زیارت سے. میں اہل سمندری کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جو علماء کو، ان کے ساتھ ساتھ ہم جیسے طلباء کو بھی عزت اور تکریم اور اعزاز بخشتے ہیں. میں تو سچی بات ہے علماء سے کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو دنیا میں کوئی خوبصورت استقبال دیکھنا ہے تو سمندری والوں کو درس کا ٹائم دیا کریں. میں اس کے بدلے آپ کو اور تو سچی بات ہے کچھ نہیں دے سکتا، اتنی دعا ضرور کرتا ہوں جس طرح آپ ہمیں یہاں عزت دیتے ہیں اور جس طرح آپ نے ایک طویل راستے میں گل پاشی کی، ہر طرح سے ہمیں محبت دی، یہ آپ کے جذبات کا اظہار تھا. میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں پر جنت کے غلمانوں کو اسی طرح آپ کے انتظار میں کھڑا کرے اور آپ وہاں سے گزریں تو وہ آپ پر گل پاشی کریں. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں قرآن زیادہ سنانا ہے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. دیکھیے اس وقت ہم جس قدر انتشار کا شکار ہیں، باہمی جنگ و جدل کا شکار ہیں، جبکہ ہم اہل حق ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں. اہل حق کے ساتھ اس طرح کا انتشار ایک معیوب عمل ہے جو نہیں ہونا چاہیے، اور شیطان وار بھی وہیں کرتا ہے جہاں حق ہوتا ہے، چونکہ اس کا وعدہ ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے سیدھے راستے پر ہی بیٹھوں گا. شیطان کے اڈے سیدھے راستے پر ہوتے ہیں تاکہ وہ ان کو گمراہ کر سکے جن کے عمل کا اللہ اجر دے رہا ہے.
اور جن کے عمل کا اجر ہی نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی قیمت ہی نہیں ہے، تو شیطان انہیں کچھ بھی نہیں کہتا، نہ روکتا ہے، بلکہ کہتا ہے شاباش، اسی طرح لگے رہو، اسی طرح کرو۔ وہ 8 سے 20 رکعتوں تک لے آتا ہے، اس سے آگے بڑھا دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ سارے کا سارا عمل توحید کے بغیر اور سنت کے بغیر ہو رہا ہے، لہٰذا اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں، ایک پھوٹی کوڑی کے برابر بھی اس کی کوئی قیمت نہیں۔ لیکن جب اہل حق ایک وتر بھی پڑھیں گے نا، ایک وتر، دیکھیں حالانکہ ہم سب کو معلوم ہے وتر 1 بھی ہے، 3 بھی ہے، 5 بھی ہے، 7 بھی ہے، اور 9 بھی ہے، اور 11 بھی ہے، لیکن شاید رمضان کے علاوہ تراویح سمیت ہم تعداد 11 کی کر لیتے ہیں۔ ویسے تو میں نے تو اپنی زندگی میں جب سے اہل حدیث ہوا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کبھی 11 کیا 3 بھی وتر پڑھے ہوں، ہمیشہ ایک ہی وتر پڑھتے ہیں۔ اور کسی نے پوچھا کہ ایک وتر کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ 1 سے کم کی روایت نہیں ہے، اگر 1 سے کم کی روایت ہوتی تو ہم وہی کرتے، رکوع پہ ہی سلام پھیر دیتے۔ یعنی کم سے کم عمل ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، شیطان ہمیں زیادہ عمل کی طرف جانے ہی نہیں دیتا، اس کو پتہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا چھوٹا عمل بھی یہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے رہا ہے۔ تو آپ اس اعتبار سے خوش نصیب ہیں، اور جتنے بھی اہل توحید ہیں، اہل حدیث ہیں، اس اعتبار سے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانیت کے بعد مسلمانیت عطا کی، اور اس مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو سلف صالحین کا عقیدہ اور نظریہ تھا اس جماعت کے ساتھ آپ کو جوڑ دیا، اور وہ جماعت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے بغیر کچھ نہیں کرتی۔ ہمارا مشن ہی یہ ہے، اور یہی چیز شیطان کو تکلیف دیتی ہے، اور آپ سنت پہ عمل کر کے شیطان کا جس قدر ہو سکے دل دکھایا کریں۔ اور اللہ رب العالمین قرآن پاک میں یہی ہمیں فرماتا ہے، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی تمہارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی راتیں دیکھو، آپ کے دن دیکھو، آپ کی خوشی دیکھو، آپ کی غمی دیکھو، آپ کی تجارت دیکھو، آپ کی شادی بیاہ دیکھو، آپ کے سفر دیکھو، آپ کے دوست احباب سے ملنا دیکھو، آپ کی مہمان نوازی دیکھو، آپ کی سخاوت دیکھو، آپ کی نماز دیکھو، آپ کا روزہ دیکھو، آپ کا طریقہ حج دیکھو۔ اسی لیے رحمت عالم نے قدم قدم پر امت کی رہنمائی کرتے ہوئے یہ ہدایات جاری فرمائیں، خذوا عنی مناسککم، ارے مجھ سے حج کے مسئلے سیکھ لو، بعد میں ہو سکتا ہے تمہاری ہماری ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتا ہوا دیکھا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں جو قیمت لگنے والی ہے وہ اسی نماز کی ہے جو میں پڑھتا ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب انہیں کہہ دیجئے تم جب بھی اللہ رب العالمین سے دوستی رکھنا چاہو، اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہو، اللہ سے محبت جوڑنا چاہو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ دنیا میں حالانکہ ہم سارے کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، بریلوی مسجد بناتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، دیوبندی مسجد بناتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، حتیٰ کہ شیعہ سے بھی پوچھو تو وہ بھی کہتا ہے میں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے مسجد بنائی۔
اہل حدیث بھی مسجد بناتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن ان ساری کی ساری مساجد میں اللہ کو خوش کرنے کے طریقے ہمارے الگ الگ ہیں۔ کوئی سینے پر باندھ کر خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ناف پر باندھ کر اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی تحت سرہ باندھ کر کوشش کرتا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کر کوشش کرتا ہے، کوئی آمین اونچی کہہ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی دل میں کہہ کر کوشش کرتا ہے، کوئی فاتحہ پڑھ کر کوشش کرتا ہے، کوئی فاتحہ سے روک کر سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں۔ لیکن زندگی میں آنے کے بعد، قرآن کے اتر جانے کے بعد، نبی کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ سے تو کبھی پوچھا ہوتا، اے اللہ ہماری دنیا میں فیصل آباد میں کراچی سے پشاور تک اتنے طریقے دنیا میں رائج ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ تو کس طریقے پر راضی ہوتا ہے، کیا یہ سارے طریقے تجھے راضی کرنے کے لیے ہیں؟ اللہ جواب دیتا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو، اللہ سے دوستی اور محبت قائم کرنا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، فَاتَّبِعُونِي، میرے پیغمبر کو لیڈر بنا کر آگے کھڑا کر دو، جو نقش پا زمین پر وہ چھوڑتا چلا جائے، اس نقش پا پر پیچھے تم چلتے چلے آؤ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تم اللہ سے دوست بن جاؤ گے۔ ہم اللہ سے پوچھتے ہیں الہ العالمین، ہم تو دنیا میں بسنے والے بڑے مطلبی دوست ہیں، ہم جس سے بھی یاری اور دوستی کا تقاضا کرتے ہیں، دل میں تمنا ہوتی ہے ہماری ضرورت میں، ہماری حاجت میں، ہماری کسی معاملات میں دوست کام آئے گا۔ بیٹے بیٹی کی شادی میں دوست کام آتے ہیں، خوشی غمی میں دوست کام آتے ہیں، بیماری میں دوست کام آ جاتے ہیں۔ اللہ اگر تجھ سے دوستی ہو گئی تیرے نبی کی پیروی کرنے کے بعد، اگر تجھ سے دوستی ہو گئی تو تیری دوستی کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہاری ساری زندگی کی خطائیں معاف فرما دوں گا۔ یہ میری دوستی کا، میرے نبی کے نقش قدم پر چل کر مجھے راضی کرنے کا تمہیں یہ فائدہ ہوگا۔ بندہ کہتا ہے الہ العالمین بخشش تو کئی جگہ پر ہو جاتی ہے، یہ تو کوئی خاص فائدہ نہیں، پاک پٹن والا بھی بخش دیتا ہے، فلاں دری والا بھی بخش دیتا ہے، لاہور والا بھی بخش دیتا ہے، اجمیر والا بھی بخش دیتا ہے۔ لوگوں نے اتنے بخشنے والے بنا رکھے ہیں، حتیٰ کہ وزیر اعظم بننے کے بعد بھی اپنی بیگم کے ساتھ غیر کے آستانے پر چوکھٹ پر سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی حیثیت کو بھی کھو دیتا ہے، اپنے منصب کو بھی کھو دیتا ہے، اس کو بھی بھول جاتا ہے کہ میں بندہ کس کا ہوں۔ غیر کے آستانے پر بیوی سمیت ماتھا ٹیک دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بندے تیری بھول ہے، یہ شیطان نے تمہیں دھوکہ دے رکھا ہے کہ گناہ فلاں جگہ جا کر بھی بخشے جائیں گے، پاک پٹن کے دروازے سے گزرنے سے بھی گناہ بخشے جائیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، بخشنے والا صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی غفور الرحیم نہیں۔ اسی در پہ آؤ گے تو بخشے جاؤ گے۔ اللہ بار بار دعوت دیتا ہے میرے بندو، میرے دروازے پر ایک مرتبہ تم آؤ تو صحیح۔ ساری دنیا کو میری رحمت کے گلے کرتے ہو کہ رب العالمین ہم اتنے گناہگار ہیں، رب العالمین ہماری سنتا نہیں، اور یہ اتنے کرنے والے نیک ہیں کہ رب العالمین ان کی ٹالتا نہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے کیوں گلے کرتا ہے؟ میرے دروازے پر ایک مرتبہ میرے دروازے پر آ تو صحیح، صبح کو آ، شام کو آ، دوپہر کو آ،
کچھ بھی نہ لے کر آ، خالی ہاتھ آ، جھولیاں بھر کے جا، ایک مرتبہ میرے دروازے پر آ تو صحیح، اپنی جبین نیاز جھکا تو صحیح، ندامت کے دو اشک بہا تو صحیح، اپنا دکھڑا مجھے سنا تو صحیح، اپنا دست سوال اٹھا تو صحیح، اپنی طلب کا دامن میرے آگے پھیلا تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح، میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب، تمہارا داتا، تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارا کرو۔ پھر یہ بھی نہیں کہا کہ میں تمہاری پکار کو، دعا کو سنتا ہوں، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ بلکہ فرمایا من لا یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ رب العالمین سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ پیروں سے مانگو تو ناراض ہو جاتے ہیں، رب سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ کتنا فرق ہے رزاق میں اور غیر اللہ میں، جو لوگوں کے سامنے، لوگ غیروں کے سامنے جا کر کے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک در ہے، اور دنیا میں دیکھ لیجئے، دنیا میں ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی وقت ہے۔ زکوٰۃ کا بھی ایک وقت ہے، سال پورا ہوگا، آپ کی ملکیت میں وہ مال نصاب کو پہنچا ہوا ہوگا، اس پر سال گزرے گا تو 2.5% کے حساب سے آپ پر فرض ہے۔ ظہر کا وقت آئے گا تو ظہر فرض ہے، عصر کا وقت آئے گا تو عصر فرض ہے۔ حج کے بھی خاص ایام ہیں، 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک آپ جب چاہیں حج نہیں کر سکتے۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن دعا، اللہ نے واحد ایک ایسی عبادت رکھی ہے، دعا بھی ایک عبادت ہے، واحد ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی وقت نہیں، رات کو، دن کو، صبح کو، دوپہر کو، زوال کے وقت، غروب کے وقت، حتیٰ کہ طلوع کے وقت، جب بھی آپ کا دل کر رہا ہے، دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں۔ اور پھر ہر بندے کے کوئی نہ کوئی اوقات ہوتے ہیں، کھانے کے اوقات، پینے کے اوقات، دوستوں سے ملنے کے اوقات، سونے کے اوقات، کوئی سفر کے اوقات، دفتر کے اوقات، میٹنگ کے اوقات۔ لیکن رب العالمین نے اپنے بندے کی فریاد سننے کے لیے خود کو ہمہ وقت فارغ رکھا ہے۔ آپ کوئی اس کی ضرورت نہیں، نہ اس کا پینا، نہ اس کا کھانا، نہ اس کا سونا، نہ اس کا اونگنا، نہ اس کا کھانا پینا، نہ دوست، کچھ بھی نہیں۔ آپ جب بھی چاہیں رب العالمین کو پکاریں۔ ارے آپ تو اس کے جیتے جاگتے مسلمان بندے ہیں، وہ تو اگر جنگل میں چت لیٹی چونٹی بھی اگر ننھے منھے ہاتھ اوپر کر کے رب کو پکارتے ہیں، اللہ ہم بھی تیری مخلوق میں سے ہیں، اپنے بندوں کی گناہوں کی سزا ہمیں تو نہ دے، بارش چاہیے، اللہ رب العالمین اس کی پکار سے بھی غافل نہیں ہوتا۔ حالانکہ جنگل میں ایک کہاں چونٹی پڑی ہوگی، اللہ رب العالمین عرش معلیٰ سے اس کی پکار کو، اس کی آواز کو نہ صرف سنتا ہے بلکہ قبول بھی کرتا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہنا پڑتا ہے، ارے یار جلدی سے گھر چلو، لگتا ہے کہ راستے میں ہی بارش آ جائے گی، اللہ نے کسی اور مخلوق کی سن لی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، اور یہ احسان عظیم اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے سے کیا ہے۔ اسی لیے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اللہ رب العالمین نے ہمارے درمیان بھیجی، اور انہوں نے ہمیں دوزخ کی راہ سے ہٹا کر جنت کی راہ پر لگایا۔ اسی وجہ سے آج ہم مسلمان کہلانے کا حق رکھتے ہیں۔ یقین مانیے، اگر رحمت عالم امت کی طرف مبعوث نہ ہوئے ہوتے، آج ہم ہندو ہوتے، سکھ ہوتے، جو باپ دادا کرتے چلے آئے وہی کرتے چلے آتے، اور اسلام کا کوئی نام و نشان نہ ہوتا۔
یہ عزت اللہ رب العالمین نے قرآن اور سنت کی وجہ سے دی، اور اسی میں عزت ہے۔ جو بندہ بھی قرآن و سنت سے جڑتا ہے اللہ رب العالمین اس کو عزت دیتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور آپ نے جس ہستی کو پکڑ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا رتبہ دیا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، نیک عمل کے ساتھ آمنوا بما نزل علی محمد، اس بات پر ایمان لائے، اس چیز پر ایمان لائے جو اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ مجھے بتائیے سمندری والو، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا؟ کیا نازل کیا؟ قرآن مجید۔ فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافی، فقہ حنبلی، فقہ جعفری، کوئی فقہ آپ پر نازل نہیں فرمائی، قرآن نازل فرمایا۔ اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول نے پھر وضاحت فرمائی، الا ان تاکہ پرویزیت کی بھی جڑ کٹ جائے، فتنہ انکار حدیث کی بھی جڑ کٹ جائے۔ آپ نے فرمایا الا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار سن لو، اللہ نے جیسے مجھ پر قرآن اتارا ہے ایسے ہی قرآن جیسی ایک اور چیز جس کا نام حکمت ہے، جسے آپ حدیث سے تعبیر کرتے ہیں، اللہ نے وہ بھی مجھ پہ اتاری ہے۔ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے میرے بھائیوں، یہ فقہ حنفی کی غلط فکر ہے جو انہوں نے معاشرے میں پھیلائی ہے، پہلے قرآن پھر حدیث۔ یہ انہوں نے بچے بچے کی زبان پہ ڈال دیا، پہلے قرآن پھر حدیث۔ اللہ نہیں کہتا کہ پہلے قرآن پھر حدیث۔ جب اللہ کے حبیب نے کہا مجھ پر قرآن بھی اترا اور مجھ پہ قرآن جیسی اور چیز بھی اتری اور وہ حکمت ہے، تو پھر ان دونوں میں آپ یہ تقابل کر کے، ان میں جدائی پیدا کر کے، اونچ نیچ پیدا کر کے آپ دنیا کے ذہن خراب کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ یہ حجت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں۔ فرق صرف یہ ہے قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں، بات بھی اللہ کی ہے، اور حدیث میں بات اللہ کی ہے اور الفاظ کی تزیین و آرائش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ہے۔ اتنا فرق ہے، باقی حجت اور دلیل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ اور اللہ نے، شریعت نے مفتی کو اس بات کا پابند نہیں کیا کہ کوئی بھی مسئلہ تمہارے پاس آئے تو پہلے سوچو کہ قرآن میں اس کے بارے میں حل کیا ہے۔ یہ فقہ حنفی کی سوچ ہے، قرآن میں اس کا حل کیا ہے۔ قرآن میں نہ ملے تو پھر حدیث کی طرف ذہن دوڑاؤ، پھر حدیث سے سوچو۔ ایسا نہیں ہے، اگر آپ کے سامنے کوئی سوال آتا ہے اور سب سے پہلے اس کے حل کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی حدیث ہے، بس آپ پیش کریں، اس لیے کہ آپ اس کے مکلف نہیں ہیں کہ ضرور پہلے قرآن تلاش کریں۔ دیکھیے امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر ائمہ میں سے ہیں، محدث ہیں۔ ان کے وقت میں ایک عورت محلے میں فوت ہو گئی، اور محلے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدھ عورت ایسی ہوتی ہے جو خواتین اگر اس محلے میں فوت ہو جائیں تو وہ ان کو غسل دیتی ہے۔ ہر عورت ہمت نہیں کرتی، عورت ویسے بھی کمزور دل کی ہوتی ہے، تھوڑا ڈرتی بھی ہے، بھی اسرائیل بھی اسی گھر میں ہوگا، میں جاؤں گی مجھے بھی دیکھ لے گا، میرا نام بھی ڈائری میں لکھ لے گا۔ حالانکہ یہ فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آتے، اللہ ہی نہیں بھیجتا ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں آتے کہ دیکھ لیں گے، پہچان لیں گے، اگلے گھر ہمارے گھر آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ محلے کے اندر ایک عورت تھی جو غاسلہ تھی، جو میتوں کو، خواتین میتوں کو غسل دیتی۔ جب ایک عورت فوت ہوئی تو اس کے پاس گئے کہ جی فلاں گھر میں، فلاں گلی محلے میں فلاں عورت فوت ہو گئی ہے، تو آپ چلیں اس کو غسل دے دیں۔ تو اس نے کہا کہ میں حالت حیض میں ہوں، میں تو غسل نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ بظاہر یہی
علماء کہتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت ہے. مجھے علماء سے مسئلہ پوچھ دو، اگر علماء کہتے ہیں میں دے سکتی ہوں تو میں دے دیتی ہوں غسل. صبح کی عورت فوت ہوئی ہے اور مسئلہ پوچھتے اس مدرسے، اس مسجد، اس مفتی کے پاس. جس کو پوچھیں کہ جی کسی کو پوچھیں وہ بولے دے سکتی ہے. بھی کیوں دے سکتی ہے؟ بولے کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کیا فرق پڑ، دے سکتی ہے. وہ بولے دلیل، تو بولے دلیل میرے پاس نہیں ہے. دوسرے کے پاس جائیں، وہ بولے نہیں دے سکتی، تو بولے کیوں نہیں دے سکتی؟ بولے ناپاکی کی حالت ہے. تو بولے دلیل، بولے دلیل نہیں ہے، بس ناپاکی کی حالت ہے. اب آپ یہ بھی ذہن میں رکھو، یہ جو دلیل مانگنے کا مزاج ہے نا، یہ کن لوگوں کے پاس ہے؟ کن لوگوں کے پاس؟ اہل حدیثوں کے پاس. آپ اندازہ لگاؤ یہ مزاج اس وقت موجود تھا. اس وقت یہ مزاج موجود ہے، دلیل مانگی جا رہی. دلیل بتائیے کہ اگر نہیں دے سکتی تو کیوں، اور اگر دے سکتی ہے تو کیوں. اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کسی بھی دیوبندی جلسے میں چلے جائیں، بریلوی جلسے میں چلے جائیں، اور مولوی صاحب تقریر سے فارغ ہوں اور آپ مجمع کھڑے ہو کر آپ صرف اتنا پوچھ لیں کہ حضرت جی آپ نے جو تقریر میں فلاں بات کہی ہے اس کی کیا دلیل ہے، یقین مانیے وہ بریلوی مولوی فوراً مجمع کو بولے گا یہ وہابی ہے، اس کو مارو، اس کو مارنا 100 شہیدوں کا ثواب. حالانکہ اس بندے نے تو نہیں کہا کہ میں وہابی ہوں، اس نے دلیل پوچھی ہے. اس مزاج کو اغیار بھی جانتے ہیں کہ یہ مزاج صرف اہل حدیث کا ہے دنیا میں. دلیل سے بات کرنا، دلیل سے بات سننا، دلیل سے بات ماننا، اور کوئی بات آئے تو دلیل مانگنا، یہ صرف اہل حدیث کا ترا امتیاز. باقی تو سب کے سب، وہ ملتانی میں کہتے ہیں لم یبج، یعنی بالکل اندھے، کچھ بھی نہیں ان کے پلے، اندھے بہرے گونگے بن کے اس چیز کے اوپر گر جائیں گے. اسی طرح کرتے 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 ظہر کا وقت آ گیا. میت رکھی ہوئی ہے گھر کے اندر، ظہر کا وقت آ گیا. امام ابو ثور ظہر پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے. جب امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ آئے مسجد میں تو لوگوں نے کہا حضرت صبح سے میت رکھی ہوئی ہے، غسل دینے والی ایک عورت ہے اور وہ حالت حیض میں ہے. تو کوئی کہتے ہیں غسل دو، کوئی کہتے ہیں نہیں دو. انہوں نے کہا اس کو بولو غسل دے، اس کو بولو غسل دے. انہوں نے کہا یہ تو کئی لوگوں نے کہا ہے لیکن دلیل نہیں ہے. دلیل، انہوں نے کہا دلیل وہ روایت ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے آئے، اور جس جگہ آپ نماز پڑھا کرتے تھے گھر میں، نفل پڑھا کرتے تھے، سنتیں پڑھا کرتے تھے، اس جگہ وضو کر کے آئے، آ کر کے کھڑے ہوئے، اور جائے نماز آپ سے تھوڑے فاصلے پر رکھی ہوئی تھی. وہاں جائے نماز کے پاس حضرت عائشہ کھڑی تھی. آپ نے عائشہ سے کہا کہ عائشہ وہ جائے نماز مجھے اٹھا دے. تو حضرت عائشہ نے وہی الفاظ کہے، یا رسول اللہ میں حالت حیض میں ہوں، میں حالت حیض میں ہوں. گویا حضرت عائشہ کا بھی یہ خیال تھا کہ میں تو ناپاکی کی حالت میں ہوں، اور جائے نماز تو نماز کا کپڑا ہے، یہ تو پاک ہوتا ہے، تو میں ناپاک اس پاک کپڑے کو کیسے ہاتھ لگاؤں. تو اللہ کے رسول نے الفاظ فرمائے ان حیضتک لیست فی یدک، عائشہ حیض کوئی تیرے ہاتھوں میں نہیں لگا ہوا، اٹھا کے دے مجھے. حضرت عائشہ نے جائے نماز اٹھا کے دی. مجھے بتائیے کیا جب ان دنوں میں خواتین گزرتی ہیں کہ آپ لوگ ان سے آٹا نہیں گندواتے، روٹیاں نہیں پکواتے، پراٹھے نہیں بنواتے، اور کتنی انگلیاں چاٹ چاٹ کے کھاتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں آج تو بڑے مزے کا سالن بنایا ہے. نہیں، 10-12 دن وہ چھٹی تو نہیں کرتی نا کھانا پکانے سے، سارے کام کرتی ہے، ہاتھوں سے کرتی ہے. شریعت نے بتا دیا یہ ایک حکمی پلیدی ہے، اس کا ہاتھوں سے کوئی تعلق. یہ ایسی پلیدی نہیں جیسے کتا پلید ہو گیا، سور خنزیر پلید ہے، نجس ہے، یہ ایسی پلیدی نہیں ہے. اب امام ابو ثور نے قرآن کی کوئی آیت تلاش نہیں کی، کوئی آیت تلاش نہیں کی. حدیث ذہن میں آئی، فٹ اسی پہ فتویٰ دے دیا.
کہ یہ حکم ہے آپ کر لیجیے۔ صدیق اکبر کی خلافت کا مسئلہ آیا، کوئی کہتا ہے خلیفہ انصاری ہوگا، کوئی کہتا ہے مہاجر ہوگا۔ ایک منصف مزاج گروہ الگ پیدا ہوا جو کہنے لگا کہ میاں نہ لڑو، مہاجر اپنا خلیفہ بنا لیں، انصاری اپنا خلیفہ بنا لیں، دو خلیفے بنا لیں۔ اللہ اللہ خیر سلام۔ گویا رسول اللہ کے بعد سب سے پہلے یہ مسلمانوں کو دو لخت کرنے کی بنا رکھی جا رہی تھی کہ دو خلیفے بن جائیں اور یہیں سے ان کے لڑنے کی ابتدا شروع ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول کا فرمان مجھے یاد ہے، آپ میں سے تم کو کسی کو یاد ہوگا تو انشاءاللہ یاد آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا تھا الائمۃ من القریش، امامت صرف قریشیوں کا حق ہے، خلیفہ قریش سے ہوگا، اور وہ قریشی سارے مہاجر تھے۔ انصار نے اپنی رائے واپس لے لی، دوسرے نے بھی اپنی رائے واپس لے لی، اور فیصلہ حدیث پر ہو گیا۔ نہیں ابوبکر صدیق سے کسی نے تقاضا کیا کہ پہلے قرآن تو پڑھو، کوئی قرآن کی آیت تو دکھاؤ۔ یہ مقلدین کی پیدا کردہ غلط سوچ اور غلط فکر ہے کہ پہلے قرآن پھر حدیث۔ یہ دونوں حجت اور دلیل اور سند کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، اس پہ کوئی فرق نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ بڑے خوش نصیب ہو الحمدللہ کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے صحیح منہج دیا ہے، اور یہی مقصد ہے دنیا میں رہ کر اللہ کو خوش کر کے وہ جو جس گھر سے ہم نکالے ہوئے ہیں، جسے جنت کہتے ہیں، ہم اس گھر کو پہلے بغیر محنت کے ملا تھا، ہم نے قدر نہیں کی، بس اللہ نے چھوٹی سی شرط لگا دی کہ دنیا میں جاؤ، یہ کام کر کے آؤ، محنت کرو، تاکہ تمہیں کھیر کی قدر ہو کہ یہ بنتی کیسے ہے، یہ بنتی کیسے۔ آپ کے سامنے تو فریج سے پلیٹ نکل کر ٹیبل پہ آ جاتی ہے، اور چاندی کا ورک لگا ہوا اور چمچ بھی ساتھ لگا ہوا آ جاتا ہے، اور آپ مزے سے کھا جاتے ہو۔ آپ کو نہیں پتا کہ جون جولائی کی گرمی میں خاتون خانہ کچن میں چولہے پہ کھڑے ہو کر اس کو کیسے بناتی ہے، یہ ذائقہ آتا کیسے ہے۔ تو ہمیں چونکہ مفت میں ملی تھی جنت، ہم نے قدر نہیں کی، اللہ نے دنیا میں بھیجا، اب یہاں جہاد بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، اور پھر اللہ کا احسان دیکھو کتنا۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے پیسوں سے زکوٰۃ دو، فرمایا مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، یعنی تمہارا کچھ نہیں ہے، تمہاری جیب میں جو ہے وہ بھی ہمارا ہے، اس کو خرچ کرو، پیسہ میرا خرچ کرو، ثواب بھی تم لو، پیسہ میرا خرچ کرو حج پہ، جنت بھی تم لو، پیسہ میرا خرچ کرو مسجد پہ، اور جنت میں محل بھی تیار تم لو۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے اپنے بندوں پر۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دین پر کاربند رکھے، اور اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ میں اختصار سے اس لیے کام لے رہا ہوں کہ مجھے مغرب میں واپس سے فیصل آباد پہنچنا ہے، اور اس لیے میں مجبور ہوں، آپ کو زیادہ وقت نہیں دے سکتا۔ آپ کی محبت کا بے حد شکریہ۔ میرے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی جناب میں قبول فرمائیے، اور محسوس نہ کیجئے کہ میں نے آپ کو وقت نہیں دیا۔ سچی بات ہے، میں آپ کی محبت حق ادا نہیں کر پایا، میں اس کا معترف ہوں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر کبھی یہ قرض اتاریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی اسلام پر قائم رہنے اور اسلام پر مرنے اور ایمان پر خاتمے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔